نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. This is Sayyid Mohsen Bukhari from UK. آج بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے جس میں ٹھنڈک نہیں ہے، تازگی ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے ایک 2 دن پہلے ایک بیان ریکارڈ کیا تھا. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ذکر تھا. تو وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، قرآن پاک کا واقعہ ہے، اور یہ سورۃ نمل میں آیت نمبر 38 اور 40 میں اس کا ذکر ہے. تو اس میں ایک باریک نقطہ جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا تھا، خاص طور پر ینگسٹرز کو، اس میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، وہ کون ہے جو جلدی لا سکتا ہے؟ تو ایک عفریت، جنوں انس پہ ان کی حکومت تھی، تو ایک عفریت کھڑا ہوا. اس نے کہا جی آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لا دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو ملکہ تو قریب پہنچ گئی ہے، آ رہی ہے. تو پھر قرآن پاک میں یہ ہے کہ ایک انسان، ایک شخص اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں لے آتا ہوں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جن جو ہیں، ہمیں تو عام تو اثر تو یہ ہے نا کہ جن انسانوں سے بہت طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی کتاب کا جس کو علم ہو، وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ جو کھڑے ہوئے وہ وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ کزن بھی تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. قرآن پاک کی یہ بات کہ اس شخص کو کتاب کا معمولی سا علم تھا، تو وہ تخت آ گیا سینکڑوں میل دور سے اور کئی تالوں میں تھا. تو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، اس سے پہلے کچھ ہو نہیں سکتا، آنکھ جھپکی بھی نہیں اور تخت آ گیا. تو یہ کرشمہ قدرت ہے، یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں نبیوں کو دیے ہوئے ہیں. اب میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل سے. قرآن پاک میں سورۃ رعد میں آیت نمبر 43 میں آتا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی رسالت کے گواہ کون ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتے ہی نہیں تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپنا کوئی گواہ بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان سے کہہ دو اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ میرا اللہ میرا گواہ ہے، اور ساتھ میں وہ ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. اب یہ جب میں نے اس کو غور کیا، سوچا، تفاسیر میں دیکھا، تو اس میں آیا کہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے وہاں، ان سب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ ان کا علم سب سے زیادہ تھا اور ہر کوئی تسلیم کرتا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی شہر علم ہونا، اس کا مطلب پورا نالج، سٹی آف نالج، اور اس کا جو در ہے، اس کا جو ڈور ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. تو ان کے پاس، علی علیہ السلام کے پاس مکمل علم تھا. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بدرجہ کئی گنا زیادہ افضل الانبیاء حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے مشیر، ان کے وزیر، ان کے جو وصی ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. تو یہ میں بتانا چاہتا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین.